الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہیں ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، جسے کہتے ہیں بندگی، یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے۔ انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے، اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔
یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے. وہ بزنس مین سوچے گا, تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں, کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے, اور یہ عام بات ہے. بھٹکنا چاہیے نہیں, لیکن بھٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے. اور جب ہم سلام میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو, تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, the brain Allah has given us, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے, منہ زبانی یاد ہے, اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن, بہت چھوٹا, ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے, دماغ بھٹکتا ہے, سوچتے رہتا ہے کیا کروں, کیا پکاؤں, کیسا تجارت کروں, کل کیا کروں, کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے, انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے, ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے, مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی, یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے, آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ
اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کی معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے، آدھا دھیان گاڑی پہ آدھا دھیان بات پہ۔ ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے۔ 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا۔ اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں، واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس۔ صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ہتھ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں صلاح میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پھانسے مت پھینکو، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے صلاح میں۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام میں آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے
کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے. جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو. یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی. یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑیں گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے، پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے.
عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے انسیزنلی، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ. بونگا، بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے، چرچ بیل، لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز. اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے
کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ اذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ آپ اگر حرمین کی اذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے، سب اذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے، کس طریقے سے اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان اذان کی معنی جانتے ہی نہیں۔ تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔ تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم ہے کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی۔ تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ اذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور اذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ اذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب
آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی۔ لکھا ہے بک آف ایگزوڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی۔ اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈڈ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو۔ اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے۔ Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے
बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में जहाँ कहा गया है कि पॉल along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोया अपने आप को और वो टेंपल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी वुदू करना फर्ज है नमाज के पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 429 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मोमिन के लिए ये सारी ज़मीन, इस दुनिया की सारी ज़मीन एक मस्जिद है। मतलब हम मुसलमान इस दुनिया के कोई भी हिस्से में ये सारी ज़मीन पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 75 चैप्टर नंबर 75 हदीस नंबर 652, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सहाबा नमाज पढ़ते थे तो हमारा कंधा हमारे सहाबा के कंधे से लगता था, हमारा पैर सहाबा के पैरों से लगता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245 हदीस नंबर 666 666, अल्लाह के रसूल नमाज शुरू करने के पहले पलटते और कहते हैं कि अपनी कतार को सीधी करो, स्ट्रेटन योर रोज, और कोई जगह बीच में मत छोड़ो और जगह को करीब करो ताकि शैतान आपके बीच में ना आए। नमाज जब हम पढ़ते हैं, सलाह अदा करते हैं, फर्ज है कि जब जमात में खड़े हैं तो हमारा कंधा हमारे साथी के कंधे से लगना चाहिए, हमारा पैर हमारे साथी के पैर से लगना चाहिए। चाहे जो आदमी आपके करीब, चाहे 2 लोग खड़े हैं साथ में, चाहे राजा या फकीर, गरीब या अमीर, गोरा या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए सलाह के लिए साथ खड़े हैं तो फर्ज है कि वो कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़े। ये इस्लामी भाईचारा है, फर्ज है। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में जिनका जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में। लेकिन कुरान के ज़रिए हमें पता लगता है कि कुरान मजिद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 144, अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप है अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238, अल्लाह ताला फरमाते कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज़ आता क़ानितीन, कि अपने डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में क्या अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में, और अजीम कुरान। सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं
کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ، اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم مقنت لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقی، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12۔ کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں۔ تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں۔ جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں، پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ، یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں۔ عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح۔ اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں۔ جو انسان صلاح نہیں پڑھتا
اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دولت ہے, عیش ہے, آرام ہے, اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا, میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے, اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے, ڈسپلن ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے. کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے. اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے. یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں, میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں, اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی میں نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں. میرا ملازم ہے, میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے. اپوائنٹمنٹ 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے, 10:30 کو پہنچے, 11 بجے نہیں بھی پہنچے, ملازم ہے, کوئی فرق پڑتا نہیں. اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے, آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے. میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا, اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے, اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے, 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے, آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائیں گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے, 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے, جو برابر ہے قدر کرتے, جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے, مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں, زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے, اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو. رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں, اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے, ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں اتنے نعمت دی ہے, ہم کتنا شکر ادا کرتے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے, کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی, ہم بولتے یا رب شکریہ, آپ نے ہمیں گھر دیا, آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے, کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا, تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ, یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہے ہوا. تو وہ خالق جو میں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو امن ہے, جو سلامتی ہے, وہ چلے جائیں گا. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے, ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر وہ انوی کرتا ہے
काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बंगला होता है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर आप जाएंगे देहातों में जो लोग विलेज में रहते हैं, हरियाली में, वो जब देखते हैं गाड़ी को गुजरते हुए, अरे क्या गाड़ी है, काश मैं भी शहर में जाता और मेरे पास भी गाड़ी होती। हो सकता है वो आदमी शहर में आता है, वो जाते हुए छोटी गाड़ी को देखता है, शहर में देखता है बड़ी गाड़ी, तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती है मेरे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए। फिर देखता है वो अपार्टमेंट, मेरे पास भी कम से कम 1 बेडरूम का अपार्टमेंट तो होना चाहिए, कितनी अच्छी बात होती। तो अल्लाह ताला 1 बेडरूम का अपार्टमेंट दे। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मेरे पास 3 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, ख्वाहिश बढ़ती है। फिर वो अमीर होके सोचता है कि अभी और पैसा आ गया, क्यों ना मैं बंगला लूं, वो बंगला लेता है। फिर सोचता है कि ये बंगला भी क्या, मैं इतने साल यहाँ रह रहा हूँ शहर में, क्यों ना मेरा आउट हाउस हो, फार्म हाउस, 100 एकड़ का फार्म हाउस। किधर? मैं लोनावला में। किधर? पंचगनी में फार्म हाउस। तो वो 100 एकड़ का फार्म हाउस लेता है और जाता है। हम और आप फार्म हाउस में तो जा नहीं सकते ना, हमारा छोटा सा घर है इधर। फार्म हाउस, अमीर आदमी, करोड़पति है, फार्म हाउस में, और फिर जाता हरियाली में बैठता है। किधर? वही जगह जो गरीब जहां से आया था। जो गरीब हरियाली में मुफ्त में रहता था, वो बाद में शहर में आता है, बाद में अपार्टमेंट में जाता है, फिर वो वापस अमीर आदमी जाता है किधर? फार्म हाउस के अंदर। वही देहाती में जो गरीब आदमी जिंदगी भर अमन के साथ है, वो अमीर आदमी करोड़ों रुपये खर्चा करता है वो अमन को हासिल करने के लिए। तो पैसे से आपको अमन मिल ही नहीं सकता। जो अमन आपको सलाह के साथ मिलता है, उसका जो टेस्ट है वो कुछ और ही है। सलाह पढ़ने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, सलाह ना ही आपको रूहानी दवाई देता है, जिस्मानी भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे पहुंचाता है। ना ही रूहानी फायदे सलाह पढ़ने से, जिस्मानी फायदे भी है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका ईमान बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2 में, वो मोमिन हैं जो जब अल्लाह का नाम सुनते हैं उनका दिल कांपने लगता है, और जब अल्लाह के निशानियां सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता है और अल्लाह में और ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में, सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 से 7 में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया और वो लोग जो भटके नहीं हैं। सलाह से हमारा ईमान बढ़ता है। सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। जो हम जिक्र कर रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, सलाह पाबंदी से हमें वक्त पे अदा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन मिसाल जो मैं देखा हूं मेरी जिंदगी में, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आजान पूरे शहर में एक वक्त होती है, 1-2-3 मिनट का इधर उधर, लेकिन एक साथ होती है। जब आजान होती है सारे लोग अपना काम धंधा बंद करके फौरन नमाज पढ़ते हैं। कोई भी हो, चाहे बॉस सामने बैठा है, आजान हो गई, सल्ली, नमाज पढ़ो। दुकान बंद कर देते, रेस्टोरेंट बंद हो जाती है, क्या नजारा है, दिल खुश हो जाता है। फौरन अल्लाह का बुलावा आया, अल्लाह से अपॉइंटमेंट है, फौरन नमाज पढ़ो। और मैं खुद का तजुर्बा आपके सामने बयान करूंगा। कई बार अल्लाह के फजल से मैं सऊदी अरेबिया में मलिक अब्दुल्ला का गेस्ट रह चुका हूं, मेहमान रह चुका हूं। एक बार जब मैं फंक्शन में गया था, तो फंक्शन में उस वक्त था कि हमारा जो प्रोग्राम था, चंद लोग थे, हमारा प्रोग्राम था मलिक अब्दुल्ला के साथ हम असर नमाज पढ़े और हम वक्त पे पहुंच गए। कुछ मसरूफियात होने की वजह से मलिक अब्दुल्ला थोड़े देर लेट आते हैं, लेकिन आजान सुने,
अल्लाह का अपॉइंटमेंट था, फौरन सब लोग, वो सिक्योरिटी गार्ड सब लोग फौरन नमाज पढ़े। हमने मलिक अब्दुल्ला का इंतजार नहीं किया, और मलिक अब्दुल्ला भी कुछ काम में हो सकता है मसरूफ हो गए, उनने भी नहीं कहा कि मैं मेरे मेहमानों के साथ पढ़ूंगा, वक्त हो गया उनने भी नमाज पढ़ ली। आप सोच सकते आज के दौर में अक्सर मुसलमान अगर कोई अपॉइंटमेंट है वजीर के साथ, अब मगरिब का वक्त है, अरे अपॉइंटमेंट और वजीर लेट आएंगे, मगरिब है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मगरिब नमाज बाद में पढ़ लेंगे, वजीर आ गया तो मेरा काम नहीं होएगा, वजीर आएगा तो मेरा काम नहीं होएगा, तो अक्सर क्या करेंगे, चलेंगे हर रोज तो नमाज पढ़ते हैं, मगरिब नमाज कज़ा कर लेंगे। अक्सर सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह फकीर या बादशाह, अमीर या गरीब, सलाह का वक्त होता है फौरन नमाज पढ़ो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है। और हम अक्सर इंसान हमारे छोटे दिमाग के जरिए सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है, ये मेरा मंत्री, ये वजीर, ये मिनिस्टर मेरा काम करने वाला है, तो अपॉइंटमेंट चुकना नहीं चाहिए, बड़े लेट हो जाए। सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा वजीर कौन है? हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 60 में, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, खलास। लेकिन हमें अल्लाह पे थोड़ी यकीन है, हमें यकीन है वो हमारे मैनेजर पे, हमारे बॉस से, हमारे वजीर से। अल्लाह पे यकीन किधर है? जिस दिन अल्लाह पे यकीन आएगा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा। अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी आपको फिर मदद नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, अल्लाह पे ईमान लाओ। सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। सलाह हमारे माशरे की हालत में तब्दीली पैदा करती है, माशरे को सुधारता है, भाईचारा बढ़ाता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया है और तुम्हें तकसीम किया है कबाइल में, ग्रोह में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। सलाह में 5 वक्त कम से कम भाईचारा बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था, हम जब सलाह के लिए खड़े होते हैं जमात में, हमारा कंधा हमारे बाजू वाले कंधे से लगना चाहिए, हमारे पैर बाजू वाले पैर से लगना चाहिए। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, अगर नमाज के लिए साथ में खड़े तो कंधे से कंधा लगना चाहिए, पैर से पैर लगना चाहिए। चाहे गोरा इंसान हो या काला, पीला या गेहुआ, अगर नमाज के लिए खड़ा है तो कंधे से कंधा और पैर से पैर लगना चाहिए। भाईचारा बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, लानत है हर किस्म के गीबत करने वालों पर। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 11 और 12 में कि आप में से आदमियों का एक ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो लोग आपसे बेहतर है। आप लोगों में से एक खवातीन का ग्रोह, औरतों का ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर है। आप एक दूसरे को गलत नाम से मत बुलाओ, बुरे नाम से मत बुलाओ, एक दूसरे पे शक मत करो। कई बार शक गुनाह है। एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे गीबत मत करो। क्या आप अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाने के लिए तैयार है? इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप गीबत करेंगे तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है।
جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو، اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے، اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے. اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے، اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب.
ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسیپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین. بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کی پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کی پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں. یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور اینٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، اٹھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری. جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس. پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ. صرف 2/3 حصہ ہوا کا، پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے. اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا. جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے، ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے، ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا، یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے، جس شخص کو پائلز ہے، صلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے، سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کی پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ، تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے، اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز. اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے، بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں، ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ، پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے، تھائی کے، نی کے، پیروں کے مسلز ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے، آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے، اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے.
میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں، اردو میں نہیں۔ اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے، انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے، تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں۔ صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں۔ چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا۔ اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے، اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے۔ لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں شاعری کہوں۔
فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن جو لچک قرآن کی آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے، ہو بہو تو چھوڑیے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے۔ پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی۔ لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے، مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے۔ یہ ایک چٹکلا تھا۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوگی نا اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے، اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟
1000, 100, 50 سے تو کہا, 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد, اس کی معنی کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے, نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا, نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو دنڈ آدھا پڑتا ہے, پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے. تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد, اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے, کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے, بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, بہت آپ کی تعریف کرتا ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ, وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے, بہت دیالو ہے, لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے. بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ, میرا مالک بہت اچھا ہے, میرا مالک بہت مہان ہے, تعریف کر رہا ہے, ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے, آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے, آپ اس کو بونس دیں گے, کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں تعریف کرتے, اللہ اکبر, تعریف تو بہت کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی, اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا, صرف اعمال پہ. اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول تو سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے, وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان اور رحیم, اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا. میں مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال, آسان جواب, اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے 3 بار دوا لو, صبح کو بریکفاسٹ کے بعد, ناشتے کے بعد دوا لو, دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو, اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے, صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے, مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد, اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد, پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے, پھر سے پڑھتے, لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے, پڑھ رہے ختم قرآن, لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید, یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں.
کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں، بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے کا تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو.
और दूसरे ग्रोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में है, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला ग्रोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा ग्रोह नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते हैं। अगर दुश्मन आपके पीछे है, आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, रुक के नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में कि जब आपको कोई तकलीफ है, सफरिंग है, बीमारी है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी, आप नहीं कह सकते मैं बीमार हूं तो नमाज नहीं पढ़ सकता, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में, एक शख्स जिसको हेमोरॉइड होता है, पाइल्स होता है, वो आता अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि अगर आप नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साइड पर लेट के पढ़ो। अल्लाह फिर से पैगाम दोहराते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 में कि आप अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ वो है, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है, और वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आपसे सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। जो लोग नमाज नहीं कायम करते और ज़कात नहीं देते वो आपके दोस्तों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836, अल्लाह के रसूल फरमाते कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में। सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे वो है सलाह के बारे में। अल्लाह के रसूल फरमाते सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सही हदीस में सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661। अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर
اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح۔ اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں اچھے چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں، میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔